اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے شادی میں رکاوٹ، چاہے لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ مختلف قسم کے اس میں موضوعات ہیں، مختلف قسم کے بہانے بنا کر شادی میں رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں۔ مثال کے طور پر عمر بڑی ہے، قد چھوٹا ہے، فضول خرچی، مہمان نوازی کے خرچ اخراجات، ولیمہ ہے تو اس کے خرچ اخراجات، یا حق مہر کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے، جہیز میں خرچ اخراجات کیے جاتے ہیں، رہائش کا مسئلہ ہے، اور اسی طرح استخارہ۔ یہ مختلف موضوعات ہیں جو شادی میں رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں۔ سب سے پہلا ٹاپک اس میں یہ ہے کہ مختلف بہانے ہیں، مختلف بہانے بنا کر شادی کو یا رشتے کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے۔ شادی میں رکاوٹ کا سب سے پہلا مورد مختلف بہانے ہیں۔ مثال کے طور پر لڑکی اگر 30 سال کی ہے، لڑکا 28 سال کا یا 25 سال کا ہے، تو اس میں ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے کہ لڑکی کیونکہ بڑی عمر کی ہے تو لہٰذا ہم اس کے ساتھ رشتہ طے نہیں کریں گے۔ بیٹا 40 سال کا ہو چکا ہے یا بیٹی 40 سال کی ہو چکی ہے، اگر ان سے پوچھا جاتا ہے کہ شادی کیوں نہیں کی تو جواب میں یہی ملتا ہے کہ کوئی اچھا ہم سفر نہیں ملا، حالانکہ ان کے پاس 20 مرتبہ 30 مرتبہ رشتے آ چکے ہوتے ہیں، لیکن مختلف پھر بہانے بنا کر ان کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ مختلف احادیث کے ذریعے بھی ہم آپ کو اس کا راہ حل بھی بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے، رشتہ کس طرح سے کیسے افراد سے طے کرنا چاہیے۔ اب ایک اور مثال کے ذریعے واضح کرتے ہیں کہ کون کون سے بہانے بنائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جس کے ساتھ رشتہ طے کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ کوئی اس کی نوکری نہیں ہے، کوئی جاب وغیرہ نہیں ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، یا نوکری ہے، جاب وغیرہ ہے تو اس کی تنخواہ کوئی خاطر خواہ نہیں ہے، اور اسی طرح تنخواہ دار ہے تو پھر کہتے ہیں کہ کوئی بینک بیلنس یا سیونگ وغیرہ نہیں ہے، اور اسی طرح سیونگ بھی ہے تو رہائش نہیں ہے، یا مثلا قد چھوٹا ہے، یا تعلیم کا بہانہ بنا کر اس کو شادی کو یا رشتے کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اپنے قریبی رشتہ داروں میں بھی خالہ کی بیٹی ہے یا خالہ کا بیٹا ہے، پھوپھو کا ہے، ماموں کا ہے، قریبی رشتہ دار بھی موجود ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی رشتہ طے کیا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی ان میں یہی کچھ نہ کچھ بہانے بنا کر ان کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ جب لڑکی جوان ہو جاتی ہے تو اس کا رشتہ یا اس کا نکاح کر لینا چاہیے۔ جوان بچی ایک ایسے پھل کی مانند ہے، پکے ہوئے پھل کی مانند ہے، جب وہ درخت پر پک جاتا ہے تو اس کو وہاں سے اتار لینا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر وہ خراب ہو سکتا ہے، بلکہ یقیناً خراب ہو جائے گا۔ تو ان کے اس حدیث کے مطابق لڑکی جب جوان ہو جاتی ہے تو اس کا کہیں نہ کہیں رشتہ طے کر لینا چاہیے، نکاح کر لینا چاہیے، اور اسی طرح شادی بھی کر لینی چاہیے۔ اور یہ حدیث صرف لڑکی کے لیے نہیں ہے بلکہ لڑکے کے لیے بھی ہے۔ جب وہ جوان ہو جاتا ہے، لڑکا جب وہ جوان ہو جاتا ہے تو اس کا رشتہ بھی کہیں نہ کہیں کسی جگہ پر طے کر لینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی پکے ہوئے پھل کی طرح درخت پر موجود ہوگا، اور اگر اس کو کوئی نہیں اتارے گا تو وہ یقیناً خراب ہو جائے گا۔ اور بعض اوقات یہ خود پیغمبر اکرم کے دور میں بھی رہے ہیں اس طرح کے معاملات یا اس طرح کے مسائل۔ لوگ آ کر ان سے سوال کرتے تھے کہ ہم اپنی لڑکی کا رشتہ کہاں طے کریں، تو انہوں نے فرمایا کہ ہم کف ہو، ہم پلہ ہو، وہاں پر اس کا رشتہ طے کر دو۔ اب پوچھا گیا کہ ہم پلہ یا ہم کف سے کیا مراد ہے، تو پیغمبر نے آگے فرمایا کہ دیندار ہو اور با اخلاق ہو۔ یہ دو صفات جس میں پائی جاتی ہیں، دیندار ہو، اچھے اخلاق والا ہو، تو اس کے ساتھ رشتہ طے کر لینا چاہیے۔ پیغمبر اکرم سے اسی موضوع پر ایک اور حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ جب رشتہ آتا ہے اور اس کا دین بھی اچھا ہو، دیندار ہو، اور اخلاق میں بھی اچھا ہو، یعنی با اخلاق ہو،
تو اس کے ساتھ رشتہ طے کر لینا چاہیے۔ اور اگر آپ نے اس کے ساتھ یا اس طرح کے صفات کے افراد کے ساتھ، اس فرد کے ساتھ یا اس طرح کے صفات کے مالک فرد کے ساتھ آپ نے رشتہ طے نہیں کیا تو معاشرے میں فساد برپا ہو سکتا ہے۔ پیغمبر اکرم سے ایک اور روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مال کی خاطر رشتہ طے نہ کرو۔ اگر مال کی خاطر رشتہ طے کرو گے، مقام کی خاطر رشتہ طے کرو گے اور حسن کی خاطر رشتے طے کرو گے تو حسرت اور ندامت کے علاوہ اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ کیونکہ کبھی حسن پہ نخرے اٹھائے گا، کبھی مال پہ نخرے اٹھائے گا اور کبھی اپنے مقام کے نخرے اٹھائے گا۔ پھر یہ نخرے اختلاف اور بدبختی کا باعث بنیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہی ایک روایت ہے کہ رشتہ وہاں کرو جو دیندار ہے۔ یہ دونوں کے لیے، لڑکی کے لیے بھی اور لڑکے کے لیے بھی، یعنی رشتہ وہاں طے کرو جو دیندار ہو۔ اگر وہ اس کو پسند کرتا ہوگا تو اس کی محبت اس کی خدمت کا باعث بنے گی، اور اگر اس کو پسند نہ بھی کرتا ہوگا تو دین اس کو اجازت نہیں دے گا کہ وہ اس پر ظلم کرے۔ مرحوم کاشف الغطا یا مرحوم کاشف الغطا بہت بڑے عالم دین اور فقیہ اور عارف گزرے ہیں۔ ان کی بیٹی کے رشتے کے متعلق ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ انہوں نے اپنے درس کے دوران اپنے اسٹوڈنٹ اور طلاب کے سامنے ان سے پوچھا کہ میری بیٹی جوان ہے، کوئی آمادہ ہے، کوئی تیار ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ رشتہ کرے، اس کے ساتھ نکاح کرے؟ تو اس وقت ان سب جم میں سے، یعنی جتنے افراد یا جتنے شاگرد ان کے بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے ایک شاگرد اٹھا اور تھوڑی دیر کے لیے پھر بیٹھ گیا۔ تو بس یہی اس کا اٹھنا تھا اور بیٹھنا تھا، تو وہ یہ انہوں نے اقرار کے برابر سمجھا۔ تو مرحوم کاشف الغطا نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ تیار ہو؟ تو پھر انہوں نے کہا جی ہاں۔ وہ اپنے درس کے بعد اس کو اپنے گھر لے آئے اور اپنی بیٹی سے پوچھا کہ میں تمہارے لیے ایک رشتہ لایا ہوں، کیا تم اس کے لیے تیار ہو، اس کے ساتھ نکاح کے لیے؟ تو اس نے کہا، ان کی بیٹی نے کہا کہ جو آپ کو اچھا لگے، جو آپ کو رشتہ مناسب لگے، آپ میرا رشتہ وہاں طے کر دیں۔ تو مرحوم کاشف الغطا کو ظاہر ہے وہی رشتہ ان کے لیے کافی تھا، تو وہی رشتہ ان کے لیے مناسب تھا۔ تو انہوں نے اپنے ہی گھر میں ایک کمرہ فراہم کیا ان دونوں کے لیے، پھر ان کا دونوں کا نکاح کیا اور پھر ان کے ساتھ شادی اور رخصتی کا بھی سامان فراہم کیا۔ لیکن یہ رشتہ، یہ ایثار اور قربانی یہاں تک ختم نہ ہوئی، بلکہ قرآن مجید میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے کہ جو افراد خدا کے لیے کام کرتے ہیں تو خدا ان کے لیے راہیں خود بخود کھولتا رہتا ہے، راہیں ان کے لیے ہموار ہوتی رہتی ہیں۔ اب یہی داماد، مرحوم کاشف الغطا کے یہی داماد محمد تقی مسجد شاہی کے نام سے مشہور ہوئے، اور یہ بھی بہت بڑے عالم اور فقیہ گزرے ہیں اور اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم اور فقیہ تھے۔ انہوں نے کتاب معالم پر حاشیہ لگایا، اور اسی طرح یہاں تک نہیں بلکہ ان کی اولاد میں سے بھی جتنے بھی ان کی آگے اولاد تھی، سب کے سب بہت بڑے مشہور اور علماء گزرے ہیں۔ یہ اس طرح کی شادی کو ہم اسلامی شادی یا اسلامی نکاح اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسی طرح ائمہ معصومین کی روایات کے مطابق کہہ سکتے ہیں کہ یہ حقیقت میں اور اسلامی شادی یہی ہے، اور جس طرح پیغمبر اسلام اور ائمہ معصومین چاہتے ہیں اسی کے مطابق ہی یہی شادی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔